السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورہ ہود پارہ نمبر 12 کا تیسرا رکوع پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تیسرا اور چوتھا رکوع اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر نوح علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے رسول ہیں جن کو دنیا میں لوگوں کے لیے بھیجا گیا تھا۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں سب سے پہلے بت پرستی کا آغاز ہوا تھا۔ ان کی قوم نے بڑے بڑے 5 بت بنا رکھے تھے جن کے نام سورۃ نوح میں ذکر کیے گئے ہیں: ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر۔ یہ سب نیک لوگوں کے بت تھے۔ جب یہ وفات پا گئے تو شیطان نے لوگوں کو گمراہ کر دیا اور ان کی بت پرستی پر لگا دیا۔ ان دونوں رکوعات میں بتایا گیا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیسے تبلیغ کی، ہر طرح سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، نصیحت کی، لیکن ان کی قوم کسی طرح نہ مانی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو وہ سزا دی جو ان سے پہلے کبھی کسی کو نہیں دی تھی، نہ ان کے بعد کبھی کسی کو دی، یعنی طوفان نوح، جس میں ان سارے کافرین اور مشرکین کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ صرف وہ لوگ بچے تھے جو ایمان لائے تھے اور ان کو کشتی میں اللہ کے حکم سے سوار کیا گیا تھا، وہ تقریباً 80 لوگ تھے۔ تو یہ سارا واقعہ آپ انشاءاللہ ان 2 رکوعات میں پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور بلا شبہ ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف۔ انی، بے شک میں، لکم تمہارے لیے، نذیر مبین، ڈرانے والا ہوں، کھلا اللہ کے نہ، تعبدو تم عبادت کرو، الا اللہ، سوائے اللہ کے، انی، بے شک میں، اخافو میں ڈرتا ہوں، علیکم تم پر، عذاب یوم علیم، دردناک دن کے عذاب سے۔ نوح علیہ السلام کا قول اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی۔ فقال الملأ الذین کفروا، پس کہا سرداروں نے ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا تھا، من قومہ، ان کی قوم میں سے، ما نراک، نہیں ہم آپ کو دیکھتے، الا مگر بشرا مثلنا، ایک انسان ہماری ہی مانند، وما نراک تبعک، اور نہیں دیکھتے ہم آپ کو پیروی کی آپ کی، الا الذین، سوائے ان لوگوں نے، ہم وہ جو، اراذلنا، ہمارے رذیل لوگ ہیں، یعنی ہمارے کام کرنے والے کم تر درجے کے لوگ ہیں، بادی رائے، ناقص رائے رکھنے والے۔ ناقص رائے رکھنے سے مراد یہ کہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، ان کو سمجھ نہیں ہے، اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے۔ وما نرا، اور نہیں ہم دیکھتے، لکم آپ کے لیے، علینا، ہمارے اوپر، من فضل، کوئی فضیلت، بل نظنکم، بلکہ ہم گمان کرتے ہیں، کاذبین، آپ کو جھوٹوں میں سے۔ یہ سرداروں نے نوح علیہ السلام کو یہ جواب دیا کہ تم تو ہمارے ہی طرح کے انسان ہو، تم رسول کیسے ہو سکتے ہو؟ تمہیں تو فرشتہ ہونا چاہیے تھا، اللہ چاہتا تو کسی فرشتے کو رسول بنا کے بھیج دیتا۔ پھر وہ دوسرا اعتراض کرتے ہیں کہ تمہاری پیروی کرنے والے غریب لوگ ہیں، ان کے سمجھ نہیں ہے، عقل نہیں ہے ان میں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ تم پر ایمان لائے ہیں تو ہم تم پر کیسے ایمان لا سکتے ہیں؟ حالانکہ یہ کوئی ان کی برائی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو ایمان والوں کی یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اپنی رائے کو اہمیت نہیں دیتے۔ پھر وہ کہتے ہیں، تیسرا اعتراض کرتے ہیں کہ تمہارے لیے ہمارے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، یعنی تمہیں کوئی مال کے لحاظ یا کسی بھی لحاظ سے تمہیں کوئی فضیلت نہیں ہمارے اوپر دی گئی، تو تم ہمارے رسول کیسے ہو سکتے ہو؟ قالا، کہا، یعنی نوح علیہ السلام نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، ارأیتم، بھلا بتلاؤ تو، ان کنتو، اگر میں ہوں، علی بینۃ من ربی، اپنے رب کی طرف سے دلیل پر، وآتانی رحمۃ من عندہ، اور اس نے مجھے عطا کی ہے رحمت اپنی طرف سے، فعمیت علیکم، پس وہ اندھی کر دی گئی تم پر، انلزمکموہا، کیا میں اس کو لازم کر دوں تم پر، وانتم، اور تم، لہا، اس کو، کارہون، ناپسند کرنے والے ہو۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، یا قومی، اے میری قوم، یہاں پہ یا منادہ ہونے کی وجہ سے حذف ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ترجمہ میں آپ نے میری قوم کہنا ہے۔ اے میری قوم، ارأیتم، بھلا بتلاؤ تو، ان کنتو، اگر میں ہوں، علی بینۃ من ربی، اپنے رب کی طرف سے دلیل پر۔ دلیل سے مراد یہاں پہ ایمان اور یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان اور یقین کی توفیق دی ہے، وآتانی رحمتاً، اس نے مجھے رحمت عطا کی ہے۔ رحمت سے مراد نبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے، رسول بنایا ہے، نبوت عطا فرمائی ہے، من عنده، اپنی پاس سے، یعنی اللہ نے اپنے اختیار سے مجھے منتخب کیا ہے۔ فعمیت علیکم، پس وہ اندھی کر دی گئی تم پہ، یعنی تمہیں وہ نظر نہیں آتی، یا تمہیں توفیق نہیں ملی ایمان لانے کی کہ تم اس کو سمجھ سکو۔ انلزمکموہا، کہ میں اس کو لازم کر دوں، میں اس کو جوڑ دوں تمہارے ساتھ، یعنی میں اس ایمان کو جس کو تم ناپسند کر رہے ہو، میں زبردستی تم پر کیسے تھوپ سکتا ہوں؟ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، لا اسألکم علیہ مالا، نہیں میں تم سے مانگتا، سوال کرتا اس پر، یعنی تبلیغ کے کام پر، مالن، کوئی مال،
ان اجریہ نہیں میرا اجر الا مگر اللہ اللہ پر یعنی اللہ کے ذمے، وما انا اور نہیں میں بطارد الذین آمنوا دور کرنے والا ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، بی یہاں پہ با زائدہ ہے، ٹھیک ہے، دور ہٹانا، طارد کا مطلب ہے دور ہٹانے والا، انہم بے شک وہ ملاقو وہ ملاقات کرنے والے ہیں، ملنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، ولیکنی اور لیکن میں ارواکم دیکھتا ہوں تم کو قومن تجہلون جاہل، یعنی تم تو جاہلانہ باتیں کرتے ہو، میں ایمان والوں کو تمہارے کہنے سے دور نہیں ہٹاؤں گا، وَيَا قومی اور اے میری قوم، مَن يَنصُرُونِی کون میری مدد کرے گا، من اللہ اللہ سے یعنی اللہ کے مقابلے میں، ان طردتہم اگر میں ان کو دور ہٹا دوں، افلا تذکرون کیا پھر تم نہیں نصیحت حاصل کرتے، ولا اقولو اور نہ میں کہتا ہوں، اقولو متکلم کا صیغہ واحد متکلم، نہیں میں کہتا لکم تم کو این دی میرے پاس خزائن اللہ خزانے ہیں اللہ کے، ولا اور نہ عالم میں جانتا ہوں غیبہ غیب پوشیدہ باتوں کا علم ہوتا ہے، یعنی وہ باتیں جن کا ہم اپنے حواس خمسہ سے ادراک نہیں کر سکتے ان کو غیب کہا جاتا ہے۔ تو غیب کا علم رکھنے والی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کے پاس ہر چیز کا علم ہے، وہ جس کو جتنا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ ولا اقولو اور نہ میں کہتا ہوں انی ملکوں ولا اقول للذین تزدری اعینکم، انی بے شک میں ملکون بادشاہ ہوں، ولا اقول نہ میں کہتا ہوں للذین ان لوگوں کے لیے تزدری کم تر تصور کرتی ہیں، اعینکم تمہاری آنکھیں، لن یؤتیہم اللہ خیرا ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ دے گا ان کو کوئی بھلائی، اللہ عالم بما فی انفسہم اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے، یہاں پہ عالم اقولو کی طرح نہیں ہے، اقولو تو متکلم کا صیغہ تھا نا، میں نے آپ کو بتایا اس میں بھی حمزہ آتا ہے لیکن یہ متکلم کا صیغہ نہیں ہے بلکہ یہ اسم تفصیل ہے، یعنی جب دو چیزوں کا آپس میں مقابلہ کیا جاتا ہے کہ اس میں سے یہ بڑھ کر ہے افضل ہے تو اس لیے یہ والا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ جاننے والا ہے، اس میں زیادہ کا مفہوم پھر پایا جائے گا، بما اس کو جو فی انفسہم ان کے نفسوں میں ہے، یعنی ان کے دل میں جتنا ایمان ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے، انی بے شک میں اذن تب لمن الظالمین یقیناً ظالموں میں سے ہوں گا، لام تاکید ہے، یعنی نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہاری وجہ سے تمہارے کہنے سے میں ان اچھے اور ایمان والے لوگوں کو اپنے پاس سے دور ہٹا دوں گا تو تب تو میں ظالم ہوں گا، قالو انہوں نے کہا یا نوح اے نوح علیہ السلام قد جادلتنا تحقیق تو نے جھگڑا کیا ہم سے، فاکثرت جدالنا پس تو نے زیادہ کیا جھگڑا ہم سے، فاتینا پس تو لے آ بما اس کو جو تعیدنا تو ڈراتا ہے تو دھمکاتا ہے ہمیں، ان کنتا اگر تو ہے من الصادقین سچوں میں سے۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے بجائے اس کے کہ وہ ہدایت کی دعا کرتے یا نوح علیہ السلام سے ہدایت کی دعا کرواتے، انہوں نے اپنے لیے عذاب طلب کر لیا، انہوں نے ان سے کہا کہ تم نے ہم سے بہت جھگڑا کر لیا ہے تو جس بات سے تم ہمیں ڈراتے ہو، تعیدونا تعیدو کا مطلب وعدہ بھی ہوتا ہے، وعدہ یوعدو اس طرح بھی وعدہ کرتا ہے، اس طرح بھی ٹھیک ہے، اور دھمکاتا ہے اس طرح بھی صحیح ہے، اگر تم سچے میں سے ہو یعنی تم اگر سچے رسول ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ، قالا کہا انما بے شک صرف یاتیکم بہ اللہ وہ لائے گا تم پر اللہ، انشاء اگر اس نے چاہا، وما انتم بمعجزین نہیں تم عاجز کرنے والے، عاجز کرنے سے مراد تم اللہ سے بچ کے نہیں بھاگ سکتے، تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تم پر عذاب لانے پر قادر ہے، ولا ینفعکم اور نہیں تمہیں فائدہ دے گی نصحی میری خیر خواہی، ان اردتو اگر میں نے ارادہ کیا ان انصح کہ میں نصیحت کروں، میں خیر خواہی کروں، لکم تمہاری، نصیحت کا مطلب یہاں پہ خیر خواہی ہے، ان کان اللہ اگر اللہ تعالیٰ یریدو ارادہ کرے ان یغویکم کہ تم کو گمراہ رہنے دے، اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، جو جس طرف کو جانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے انسان کے سامنے واضح کر دیے ہیں، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ نہیں کرتا کسی کو گمراہ کرنے کا، جو خود گمراہ ہوتا ہے تو پھر اللہ اسے ہونے دیتا ہے، ہوا ربکم اور رب ہے تمہارا، وَإِلَيْهِ ترجعون اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، ام یقولون افترا یا وہ کہتے ہیں کہ اس کو گھڑ لایا ہے، یعنی قریش مکہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو خود بنا لیا ہے، اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، کل کہہ دیجئے ان افتریتہ اگر میں نے اس کو گھڑ لیا ہے، فعلی اجرامی تو مجھ پر ہے میرا جرم، یعنی پھر میرے کام کا وبال مجھ پر پڑے گا، وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ اور میں بری ہوں اسے جو تم جرم کرتے ہو، یعنی تم اپنے کیے کا وبال اٹھاؤ گے اور میں اپنے کیے کا۔ یہ رکوع نمبر 3 یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، السلام علیکم۔